حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، استن حنانہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ مسجد نبوی میں ایک لکڑی کا ستون ہوا کرتا جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر گفتگو فرمایا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک اس سے مس ہوا کرتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کندھا مبارک اس سے مس ہوتا، بس اس لکڑی کے ستون پر ٹیک لگا کے میرے مصطفیٰ کلام فرماتے اور گفتگو فرماتے۔ حتیٰ کہ ایک روز صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ممبر تیار کیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر تشریف فرما ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اچانک زار و قطار رونے کی آوازیں آتی ہیں اور مسجد نبوی پوری اس رونے کی آوازوں سے گونج پڑتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حیرت زدہ ہو کے دیکھتے ہیں کہ کون رو رہا ہے۔ جب دیکھا کہ صحابہ میں سے کوئی نہیں رو رہا، تب ان کی نگاہ اس لکڑی کے ستون پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لکڑی کا ستون غم مصطفیٰ میں رو رہا ہے، جدائی مصطفیٰ میں رو رہا ہے کہ حضور پہلے میرے اوپر ٹیک لگا کے گفتگو فرمایا کرتے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب ممبر پہ تشریف فرما ہیں، گویا تا قیامت مجھ سے یہ سعادت چھن چکی ہے۔ گویا وہ لکڑی کا ستون عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہے، وہ لکڑی کا ستون محبت مصطفیٰ میں رو رہا ہے، وہ لکڑی کا ستون فراق مصطفیٰ میں رو رہا ہے، وہ لکڑی کا ستون غم مصطفیٰ میں رو رہا ہے۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا فقط دعاؤں سے ٹلی ہے۔ حاضرین محترم، اس لکڑی کے ستون کو بھی اندازہ تھا کہ تا قیامت میرے محبوب مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اس پہ اپنا دست شفقت رکھتے ہیں، اسے سینے سے مس فرماتے ہیں، تب وہ جا کے سسکیاں لیتے 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 خاموش ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، وہ لکڑی کا ستون درخت ہو کے بھی میرے مصطفیٰ سے عشق و محبت کر رہا ہے، اسے بھی یہ سلیقہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم بجا لا رہا ہے، اسے بھی یہ شعور حاصل ہے کہ عشق مصطفیٰ اور غم مصطفیٰ میں کیسا رویا جاتا ہے۔